پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوا جو ہو رہا ہے ایکسپیکٹ تھا. ہاں وہ ایسا ہے کہ میں کم از کم یہ نہیں سمجھتا تھا کہ اس حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ، کیونکہ زیر عتاب تو ہیں، وہ زیر عتاب ہیں، مگر اس حد تک میں نہیں سمجھتا تھا کہ آج کے دور میں ان کی عورتوں کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ یہ زیادتی ہوگی کہ ان کو سیاسی طور پہ جو ہے نا وہ قید و بند کی صوبتوں کا نشانہ بنایا جائے گا. عمران خان صاحب کی بیگم کا معاملہ ہے، ان کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بالکل قطعاً ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہاں پہ جو خاتون وزیر صحت تھی پنجاب میں، ان کی ڈاکٹر یاسمین راشد، ان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوئی ہے. باقی خواتین کے ساتھ بھی جس طرح سے ان کو کسٹڈی میں رکھا گیا، اور یہ ہماری عدالتوں کا بھی اس میں قصور سمجھتا ہوں کہ ہماری عدالتیں بھی ان کو جو ہے نا وہ بر وقت انصاف نہیں دے پائیں. اچھا سر، جو 9 مئی جو بیانیہ بنایا جاتا ہے، ایک طرف فوج بھی کہتی ہے کہ 9 مئی کی کوئی معافی نہیں ہے، علیہ اعلان یہ کہا جاتا ہے. مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ جو 9 مئی کرتا ہے اس کو کوئی معافی نہیں دی جائے گی. 9 مئی کو آپ کیا سمجھتے ہیں اصل میں ہوا کیا تھا، بینگ اے تھرڈ کمنٹیٹر، اگر آپ اس کا تجزیہ کریں تو؟ دیکھیے 9 مئی کے پیچھے، جب 9 مئی کو میں اپنے طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص کے طور پہ جب ایگزامن کرتا ہوں تو ہوا تو غلط تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ پولیٹیکل سائڈ پہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ فوج بھی ہماری ہے، ادارے سارے، فوج ہو، عدلیہ ہو، یہ سارے ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بھائی ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں. ہم کو ان کے خلاف کبھی ایسی بات بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے نفرت کو ہوا ملتی ہو. چیز ہے کہ ہم ان کی انسٹالیشنز پہ یا جہاں وہ رہتے ہیں ان کے اوپر جو ہے نا کوئی ایسا قانون ہاتھ میں لے، تو یہ ہمارا حق نہیں ہے. مگر اگر اس میں کوئی پولیٹیکل لوگ انوالو تھے تو مجھے جو ہے نا یہ شبہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی نان پولیٹیکل لوگ بھی انوالو تھے، اور کہیں نہ کہیں پہ ان کو یہ سب کچھ جو ہے کہیں نہ کہیں یہ کنیکشن جو ہے وہ اسی ادارے کے اندر سے بھی حاصل تھا. اچھا، 26 نومبر اور 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک بنیادی مطالبہ سامنے آیا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید اب یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا، یہ کوئی اتنا مشکل مطالبہ تھا، یا پھر حکومت کو مان کے تو حالات کو نارملائز کرنا چاہیے تھا؟ یہ ایک تو مطالبہ کرنا بھی مجھے جو ہے نا اس میں کوئی لاجک نظر نہیں آئی. ہوتا یہ ہے جب پارٹی کے اندر کا کوئی وکیل، یہ جو پارٹی کا ورکر بھی ہوتا ہے، وہ لیڈرشپ کی شاید اس کے وزن کے نیچے آ جاتا ہے اس کو ایڈوائز کرتے ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان صاحب کو پراپر ایڈوائز نہیں ملی. وہ عمران خان کی بھاری شخصیت کے نیچے آ گئے. اس نے جو کہہ دیا تو وہ درست ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ ہر فیلڈ کے جو ماہر ہیں، اگر آپ نے ڈاکٹر اگر آپ کو کوئی میڈیکل کا پرابلم ہے تو آپ ڈاکٹر کہیں کے پاس جانا ہے، آپ کو ڈاکٹر جو کہے گا وہ درست ہے. لیگل پرابلم ہے تو آپ نے وکیل کی بات ماننی ہے. آپ اس سے اچھا وکیل جو ہے نا اس کا کوئی دوسرا کاؤنٹر اوپینین لے لیجیے. مگر جو ہے نا یہاں پہ جو یہ بات تھی اس میں کہ جی کمیشن بنا دیں، یہ کمیشن آج تک کون سا مسئلہ پاکستان میں حل ہوا ہے کمیشن بنانے سے؟ یہ ایک بات تھی، اور اس سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. وہ تو دوسرے ایسے ہی انہوں نے بھی جو ہے نا خام خواہ انکار کر کے، اگر فرض کر لیجیے اس اینڈ پہ میں ہوتا تو میں اس ٹرک کی بتی کے پیچھے ان کو لگا دیتا. اور دوسرا اس میں غلط یہ تھا اس پورے مطالبے میں کہ جن کیسز میں چالان آ گیا ہوا ہے، یعنی 9 مئی کا رائٹلی یا رانگلی چالان کر دیا ہوا ہے، تو اس میں کمیشن بنانے کی کوئی تک نہیں بنتی ہے. تو مطالبہ بھی درست نہیں تھا، اور آگے سے جس طرح سے ڈیل کیا گیا وہ بھی ٹھیک